حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہے صاحبزادے پہلے حسن و حسین والا مقام اور مرتبہ حاصل کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے نانا جان رسول خدا ہیں، ان کے والد حضرت شیر خدا ہیں، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور اسی طرح ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں، ان کی پھپھی ہانی ہیں، اور ان کے چچا حضرت جعفر بن طیار ہیں، اور ان کی جو خالائیں ہیں وہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جائے گا۔ اہل بیت اطہار وہ مقدس گھرانہ کہ جس کی پاکیزگی، جس کی طہارت کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اہل بیت اطہار کو ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کی ناپاکی سے خوب پاک کر دیا گیا۔ اہل بیت اطہار وہ مقدس گھرانہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہے تو لن تضلوا، فرمایا ہرگز تم گمراہ نہ ہو۔ کتاب اللہ، فرمایا ایک قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب۔ دوسرا فرمایا وعطرۃ اہل بیتی، دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت۔ جو بندہ حضور کے آل کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جڑا رہے گا وہ گمراہ نہ ہوگا، کیونکہ اہل بیت قرآن کے ساتھ اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دونوں سے محبت اور مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ معظمہ کے دروازے کو پکڑ کر یہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میری اہل بیت تم میں، میری اہل بیت کی مثال تم میں، فرمایا مثال سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کے سفینے یعنی کشتی کی طرح ہے۔ فرمایا جو ان میں سوار ہو گیا تو وہ بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا تو وہ ہلاک ہوا۔ تو اسی طرح جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو ایمان والے تھے وہی سوار ہوئے، تو اہل بیت اطہار کے ساتھ جو سنی مسلمان محبت رکھتے ہیں، وہ جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ، ان سب کو مانتے ہیں، تو وہ بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی وجہ سے قیامت کے دن باغ و بہار میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور یہ اہل سنت ہی ہیں جو حضور کی آل کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ محبت اور مودت رکھتے ہیں۔ ریاض النظرہ میں ہے کہ جب سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مدائن فتح ہوا تو بہت سارا مال غنیمت مسجد نبوی میں جمع ہوا۔ سیدنا حضرت امام حسن تشریف لائے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بالبرکاتی والکرامتی، آپ کی بڑی عزت کی اور آپ کو 1000 درہم عطا فرمائے، آپ کی نظر کیے۔ پھر سیدنا حضرت امام حسین تشریف لائے تو آپ کو بھی سیدنا فاروق اعظم نے 1000 درہم نظر کیے۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ آئے تو انہیں آپ نے 500 درہم نظر کیے، عطا کیے۔ وہ کہنے لگے امیر المؤمنین آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں جوان تھا، آپ کے ساتھ جہاد میں جایا کرتا تھا، اس وقت حسن و حسین تو بچے تھے، تو آپ نے انہیں 1000 درہم دیے اور مجھے 500۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہے صاحبزادے پہلے حسن و حسین والا مقام اور مرتبہ حاصل کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے نانا جان رسول خدا ہیں، ان کے والد حضرت شیر خدا ہیں، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور اسی طرح ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں، ان کی پھپھی ہانی ہیں، اور ان کے چچا حضرت جعفر بن طیار ہیں، اور ان کی جو خالائیں ہیں
وہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت اطہار کا بڑا ہی ادب و احترام کرتے تھے، حضور کی آل سے بڑی ہی محبت اور مودت رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں خلفاء جیسی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے ساتھ پکی اور سچی محبت رکھنے، حضور کے آل و اصحاب کے ساتھ پکی اور سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب